نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس اذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم العقاب او العذاب وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی آخر وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي سَيَكُونُ خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم انسانی زندگی کے اجتماعی مسائل حل کرنے کے لیے ایک کامل اور مکمل نظام حیات انسانیت کے سامنے رکھتا ہے۔ انسانیت کی کامیابی تبھی ہے کہ جب وہ قرآن حکیم کے نظام فکر و عمل کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کریں۔ خاص طور پر ان کی اجتماعی زندگی کتاب مقدس قرآن حکیم کی روشنی میں ہو تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو اور اجتماعی زندگی سوسائٹی میں اس کے زندگی کے امور وہ انسانی حقوق کی ادائیگی کے مطابق نہ ہوں تو نہ صرف دنیا کا عذاب اس کے لیے ہے بلکہ آخرت کا عذاب بھی ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم نے انسانی معاشروں، اجتماعیتوں اور اس کی اساس پر قائم ہونے والے ممالک، اقوام اور ریاستوں کے حوالے سے بڑی واضح ہدایات دی۔ آج کے اس دور میں جب کہ ہم ریاستی بحران میں مبتلا ہیں، معاشی اور سیاسی حوالے سے بہت سی پریشانیوں، مسائل اور قرضوں میں الجھے ہوئے ہیں، ایک عذاب کی سی کیفیت ہم پر مسلط ہے۔ اللہ کا عذاب دنیا میں ذلت اور رسوائی کی صورت میں ہم پر نازل ہوا ہے۔ کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی ملکوں اور قوموں کی غلامی کے نئے نئے عالمی نظامات وجود میں آتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات کی طرف لوٹیں، قرآن حکیم کا اس حوالے سے مطالعہ کریں کہ وہ انسانی اجتماعیت کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ غلامی کے 200 سال گزارنے کا آج نتیجہ یہ ہے کہ ہم انفرادی نقطہ نظر سے قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ایک فرد اپنی حالات کو دیکھے اور قرآن حکیم سے افراد کے حوالے سے جو امور ہیں ان پر غور و فکر کرے اور اپنے آپ کو نیک بنائے۔ معاشرہ کیسا ہے، سماج کیسا ہے،
حکومت کیسی ہے، نظام کیسا ہے، یہ آج ہمارے مذہبی طبقے کے سوالات نہیں رہ گئے۔ ان کی مسجدوں، ان کے مدرسوں، ان کی عبادت گاہوں، ان کی خانقاہوں میں یہ سوال زیر بحث نہیں ہے کہ ہمارا ریاستی نظام کیسا ہے، قرآن کے اصولوں پر ہے یا اس سے ہٹ کر، ہمارا سیاسی نظام کیسا ہے، ہمارے معاشی معاملات اور اکنامک سسٹم وہ کس نوعیت کا ہے، کیا قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ یہ وہ المیہ ہے جس کا نتیجہ کہ آج ہم ان امور پر غور و فکر نہ کرنے کے نتیجے میں قرآنی تعلیمات سے آگہی نہیں رکھتے۔ آج ہمارا نوجوان یورپ کے سیاسی اصول جانتا ہے، آج ہمارا تعلیم یافتہ سرمایہ داری یا سوشلزم کی اکنامکس جانتا ہے، معاشرت کے وہ اصول جو آج مادہ پرستوں نے، یورپین قوموں نے متعارف کرائے ہیں، ہمارا تعلیم یافتہ آدمی ان سے واقفیت رکھتا ہے۔ لیکن قرآن نے انسانی اجتماع کے لیے کیا معاشی نظام دیا ہے، کیا سیاسی نظام دیا ہے، کیا اجتماعی نظام دیا ہے، اس پر ہمارے تعلیم یافتہ طبقے نے تو خیر کیا غور کرنا تھا، اس لیے کہ وہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہوتی۔ المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کا عالم کہتے ہیں، مذہب سے وابستہ ہیں، مسجدوں میں جن کے خطبات ہوتے ہیں، وہ ان مسائل کو زیر بحث نہیں لاتے، یا لاتے ہیں تو انفرادی نقطہ نظر سے، محض ثواب و عقاب کے نقطہ نظر سے، محض عقیدت اور اخلاقیاتی بنیادوں پر کہ لوگ اخلاقی طور پر ٹھیک ہو جائیں۔ نظام زیر بحث نہیں لایا جاتا، ریاستی نظم و نسق کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، ملکی انتظامات اور اس کے امور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات دی ہیں، احادیث نبویہ میں کیا بات بیان ہوئی ہے، قرآن حکیم نے اس کو کس انداز میں اس پر گفتگو کی ہے، فقہائے امت نے اس کے حوالے سے کیا رہنمائی کی ہے، وہ ہمارے ہاں زیر بحث نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی ان تعلیمات کو جو اجتماعیت سے متعلق ہیں، جن کا بڑا گہرا تعلق آج کے دور میں ہمارے وجود کے ساتھ ہے، وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتے۔ آج سب سے بڑی ضرورت اس نقطہ نظر سے قرآن حکیم کو پڑھنا ہے کہ وہ انسانی اجتماعی مسائل کے حوالے سے کیا رہنمائی دیتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں ہم نے قرآن حکیم کی ایک اصطلاح پر بحث کی تھی۔ قرآن حکیم بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہے انسانی اجتماعیت سے متعلق، اور وہ اصطلاح المدینہ ہے۔ مدینہ مدنیت سے ہے، تمدن سے ہے، یعنی جب کوئی معاشرہ ترقی کر کے تمدن یافتہ ہو جاتا ہے، اس کی اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا سیاسی اور معاشی نظام قائم ہو جاتا ہے، تو اسے المدینہ کہتے ہیں۔ خاص طور پر ریاست مدینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی تھی، المدینۃ المنورہ، جو دین اسلام کے عالمی اور بین الاقوامی غلبے کا ہیڈ کوارٹر تھا، مرکز تھا۔ یثرب تھا ایک ایسی بستی، بلکہ بستیوں کا مجموعہ
جو انتہائی ابتدائی سطح کی زندگی بسر کر رہا تھا، اس یثرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر المدینہ بنا دیا، اس کو ایک تمدن دیا، ایک تہذیب دی، ایک ثقافت دی، ایک عدالتی نظام دیا، ایک سیاسی نظام دیا، ایک معاشی نظام دیا، اور اس سیاسی معاشی نظام نے انسانوں کو اس تمدن اور مدنیت کے نتیجے میں شہری حقوق ادا کیے۔ مدینہ بنتا ہی تب ہے جب لوگوں کو شہری حقوق ملے۔ اس پر تفصیل سے گفتگو ہم نے گزشتہ جمعے میں کی تھی۔ آج ہمارے پیش نظر ایک اور لفظ ہے جسے قرآن حکیم نے بار بار استعمال کیا ہے، 56 سے 60 دفعہ قرآن حکیم نے لفظ استعمال فرمایا ہے مختلف انداز اور اسلوب میں، اور وہ جملہ ہے، قرآن حکیم اس کا استعمال کرتا ہے مختلف مواقع پر، لفظ قریہ، بستی، آبادی۔ قرآن حکیم جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کی ایک معنویت ہے، اس کا ایک مطلب اور مفہوم ہے۔ قریہ کہتے ہیں اس بستی کو جس میں لوگ اپنا ایک اجتماعی نظام قائم کرتے ہیں۔ عربی میں قرا یا مادہ جمع کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی لغت میں کہا جاتا ہے کہ قرا الماء فی الحوض، کہ پانی تالاب کے اندر جمع ہو گیا، تو ادھر ادھر سے جو پانی پہاڑوں پر برستا ہے، آبادیوں میں برستا ہے، تو وہ نشیبی جگہ پر جو تالاب ہوتا ہے اس میں ادھر ادھر سے پانی آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ بارش برستی ہے ادھر ادھر مختلف مواقع پر، تو وہ ایک ایک قطرہ ہوتا ہے، اور وہ قطرات جمع ہو کر ایک تالاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور جب پانی تالاب کی شکل میں آتا ہے تو لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ جانور پانی پیتے ہیں، انسان پانی پیتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں تو وہیں انسان بھی اسی سے پانی استعمال کرتے ہیں۔ تھر کے صحرا میں بارش ہو جاتی ہے تو جوہڑ بھر جاتے ہیں، جانور بھی خوشحال اور انسان بھی خوشحال، یعنی انسانی نفع کا کام اس تالاب سے ہوتا ہے، انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ پانی۔ تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ قرا الماء فی الحوض۔ اسی طرح انسان ان پانی کے قطروں کی طرح جب ایک تالاب کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ایک جگہ ایک بستی میں جمع ہوتے ہیں، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، تو انہوں نے آ کر ایک بستی بسائی، یا ایک انسان اس نے ایک آبادی اپنی قائم کی، میاں بیوی ٹھہرے، اور اس کے بعد ان کے پوتے پڑپوتے پڑپوتے، تو بستیاں یا نسل در نسل خاندانوں کی ہوتی ہیں، اور عموماً انہی کے نام سے بستی موسوم ہو جاتی ہے کہ فلاں کی بستی، فلاں کی بستی، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اسی کے نام سے۔ تو ایک ایک انسان آتا گیا، اور سالوں صدیوں میں وہ بستی کیا ہے، بڑھتی پھیلتی پھولتی گئی۔ تو جب وہ ایک آبادی اور ایک اجتماعیت کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں قریہ۔ اس کی جمع آتی ہے قریٰ، بہت ساری بستیاں۔ تو قریہ کا لفظ انسانی اجتماعیت پر دلالت کرتا ہے۔ انسانی اجتماعیت جو ایک جگہ جمع ہوئی ہے، اگر وہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ امن و سلوک کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے، کوئی کسی پر ظلم و ستم نہ کرے، تو وہ بستی امن والی ہوتی ہے، اور بڑی زندگی وہاں کے لوگ بڑی مطمئن زندگی بسر کرتے ہیں، معاشی طور پر بھی۔
سیاسی طور پر بھی، اور پھر چونکہ وہ ایک خاندان، ایک کنبہ یا ایک بستی کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی کوئی مشترک تہذیب ہوتی ہے، کوئی ثقافت ہوتی ہے، کوئی تہوار ہوتے ہیں، اس سے قوم بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، تہوار ہوتا ہے جس میں وہ ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اطمینان اور خوشحالی کی باتیں کرتے ہیں، مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کی عید ہوتی ہے، اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ ہماری عید ہے۔ گویا کہ ریاست مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کا ایک دن تہوار کے طور پر منانے کا، عید کے طور پر منانے کا، خوشی اور مسرت کے طور پر منانے کا دن مقرر کر دیا۔ تو ہر بستی اپنا تہوار مناتی ہے، اور وہ تبھی مناتی ہے جب سب لوگ ایک دوسرے کے لیے خوشحالی، مسرت اور محبت کے جذبات رکھیں۔ لیکن اگر ایک دوسرے سے نفرت رکھیں، ظلم اور زیادتی کریں، بد امنی پیدا کریں، تو وہ عید نہیں رہتی۔ اسی لیے عید کے دن کہا گیا کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی رنجش انسانوں میں ہو جاتی ہے تو عید کے دن ایک دوسرے کو بلا لو، تہوار بھی ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ۔ ظاہر ہے دو برتن ایک جگہ ہوں وہ بھی کھڑک جاتے ہیں، تو بھائی ایسے موقع پہ جو اجتماعی معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہے، خوشی کا معاملہ ہے، فوتگی کا معاملہ ہے، یا کوئی تہوار کا معاملہ ہے، تو اس میں سب لوگ مل کر کیا ہے اپنی نفرتوں کو ختم کریں اور اجتماعیت قائم کریں۔ تو قرآن حکیم قریہ کا لفظ بار بار استعمال فرماتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ قریہ کہتے کسے ہیں، معیاری اور مثالی قریہ اور بستی کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے سورۃ النحل میں فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ اللہ پاک ایک مثالی اور بہترین اجتماعیت اور سوسائٹی پر مشتمل ایک قریہ، ایک بستی، اس کی مثال بیان کرتا ہے۔ اور مثالی بستی، صحیح اجتماعیت وہ ہوگی کہ جس میں تمام لوگ امن و امان سے زندگی بسر، کوئی خوف زدہ نہ ہو، امن ہو سوسائٹی۔ اور دوسرے یہ کہ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ایسی مطمئن زندگی بسر کریں کہ ان کا رزق ہر طرف سے اس بستی کے اندر وافر مقدار میں سب کو مہیا ہو، خوب لوگ ڈٹ کر کھائیں، پئیں، پہنیں، مکانات بنائیں، مسرت کے ساتھ رہیں اور مطمئن ہوں، معاشی اطمینان ہو، سیاسی امن ہو، تہذیبی اور ثقافتی خوشی اور مسرت ہو، وہ مثالی بستی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے اسی آیت میں کہا کہ جب اللہ کی ان نعمتوں پر ظالم لوگ قبضہ کر لیں، سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوں اور اسی بستی کے کچھ لوگوں کو بھوکا مارے، ذلیل اور رسوا کریں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں، ظالم بن جائیں، تو اللہ پاک دو عذاب اس بستی پر نازل کرتا ہے، اس قریہ پر۔ بھوک کا لباس، بھوک پا جاتی ہے، معاشی بدحالی پیدا ہو جاتی ہے، قرضوں میں جکڑی جاتی ہے، معاشی بحران میں مبتلا ہوتی ہے، بھوک ان کا لباس بن جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لباس الخوف، امن کی جگہ پر خوف، معاشی خوشحالی کی جگہ پر بھوک۔ تو یہاں قرآن حکیم نے قریہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مثالی قریہ یہ ہے جس میں امن ہو اور معاشی اطمینان۔ اور قرآن حکیم نے بہت سی جگہوں پر
جب وہ بستیاں اور وہ قریہ، وہ اجتماعیت ظلم والی ہو جائے تو اس کی سزا کا بھی ذکر کیا۔ یہ آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے ایک بنیادی قانون بیان کیا کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو، کسی اجتماعیت کو ناجائز اور ظالمانہ طریقے سے تباہ و برباد نہیں کرتا۔ اللہ کوئی ظلم نہیں کرتا آبادیوں پر کہ بھوک مسلط کر دے، بد امنی پیدا کر دے، انہیں تباہ و برباد کر دے۔ تیرا رب ایسا نہیں کرتا، لیکن یہ کب نہیں کرتا کہ اہلھا مصلحون، اس بستی کے رہنے والے لوگ مصلح ہوں، سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، فساد کرنے والے نہ ہوں۔ قرآن اس کے مقابلے میں لفظ استعمال کرتا ہے مفسدون، ایک مصلحون اور ایک مفسدون، اور فساد کی تشریح خود قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کی ہے کہ وہ آدمی فسادی ہے جو نسلوں کو قتل کرے اور کھیتیوں کو آگ لگائے۔ یہلک الحرث والنسل، مکے کا ایک شیطان، بظاہر انسان ہے لیکن شیطان ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ یہ کھیتیوں کو آگ لگا دیتا ہے، غریب کے منہ میں لقمہ نہ جائے، فصل اجاڑ دے گا، نسلوں کو قتل کراتا ہے، ان کو مروا کر خوش ہوتا ہے، ہلاک کر کے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اگر اسے کہا جائے کہ وہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، تو نہ مرنا نہیں ہے، تو کیوں بندوں کو مار رہا ہے، کیوں کھیتیوں کو آگ لگا رہا ہے، کیوں اناج تباہ و برباد کر رہا ہے، تو اخذتہ العزت، تو اسے غرور اور تکبر پکڑ لیتا ہے، میں چودھری، میں وڈیرا، میں بڑا، میں سردار، تم مجھے ٹوکتے ہو۔ اللہ نے کہا فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ کیسی غیرت، کیسا تکبر، وہ تو تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ تو ایک مفسد ہے، اور اس کے بارے میں کہا واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو اگر کسی بستی کے لوگ مصلح ہوں، صحیح ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو تباہ نہیں کرتا، اس کو بھوکا نہیں مارتا، اس پر قرضے مسلط نہیں کرتا، اس میں بد امنی نہیں آتی، ہر انسان امن اور اطمینان کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن جب ظالم بستیاں ہوں، اس میں ظالم طبقات رہتے ہوں، تو اللہ پاک ان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر اسی قریہ کا لفظ استعمال فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی بستیاں ہیں جن کی ہم نے کمر توڑ دی۔ عربی میں قاسمہ کہتے ہیں کسی کی ریڑھ کی ہڈی پر ایسی چوٹ مارنا جس سے مورے ٹوٹ جائیں، اور جس آدمی کا مورا ٹوٹ جائے، جس کا لک ٹوٹ جائے تو پھر وہ زندہ رہتا ہے، تو وہ تو زندہ لاشا ہوتا ہے، نہ چل سکتا، نہ پھر سکتا، ہر وقت پڑا رہے گا، اور کچھ دنوں بعد مر کر ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تکبر کا کام کیا ہے۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ ظالم ہے۔ تو ایسے ظالم بستی کو ہم نہیں چھوڑتے، ہم اس کی کمر توڑ دیتے۔ قرآن حکیم نے کوئی 50-60 جگہ پر یہ استعمال کیا ہے قریہ کا لفظ، کہ بستی والے ظالم تھے، انہوں نے بستی کے بنیادی اساسی اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا،
کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی، نافرمانی کی، تو ہم نے سزا دی، ہم نے ان کو اس ظلم کی سزا دی۔ اور وَکَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ بھی 10 دفعہ استعمال کیا اللہ پاک نے، 11 دفعہ۔ کتنی ہی بستیاں تھیں، کتنی ہی بستیاں تھیں، وَکَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے مہلت دی کہ شاید اب ظلم سے باز آ جائیں، اب ظلم سے باز آئے، حالانکہ وہ ظالم تھی، ظلم کے باوجود ہم نے اسے مہلت دی، ڈھیل رسی دی کہ شاید توبہ کی توفیق ہو جائے، لیکن جب باز نہیں آئے تو ثم اخذتها، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، سخت ترین سزا دی۔ تو قرآن حکیم بستی کا جو معیار ہے اسے قائم رکھنا چاہتا ہے، دنیا میں کامیابی، اور بستی کا معیار اس کا وہ معیاری تمدنی نظام ہے جس میں اس بستی کا بسنے والا ہر فرد، اس کو عزت حاصل ہو، اس کو امن حاصل ہو، معاشی طور پر وسائل ایسے موجود ہوں اس کے پاس کہ وہ مطمئن زندگی بسے، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ پڑوسیوں کے حقوق اسی لیے بیان کیے، رشتہ داروں کے حقوق اسی لیے بیان کیے، اپنے خاندان کے حقوق اسی لیے بیان فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اپنی جان کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہاری اولاد کا حق ہے، تمہارے خاندان کا حق ہے، جو خونی رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے، برادری کا حق ہے، سوسائٹی کا حق ہے، حتیٰ کہ جو بندہ تم سے ملنے آیا ہے، زیارت کرنے آیا ہے، مہمان آیا ہے، اس کا بھی حق۔ پوری ترتیب بیان کی کس کس کے کتنے حقوق ہیں تم پر۔ تو وہ سوسائٹی انسانیت کے لیے مثالی ہے جو یہ حقوق بالترتیب اپنے بستی کے تمام لوگوں کے لیے، اور اس میں یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ کا ہم عقیدہ ہو یا آپ کا ہم نسل ہو، آپ کی برادری ہے یا نہیں ہے، اگر وہ بستی میں رہتا ہے، وہ مسلمان ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے، انسان ہے، تو انسان کا ایک حق، وہ حق آپ کو ادا کرنا ہے۔ ایک زندہ انسان کا حق ہے، ایک مردہ انسان کا حق، مرنے والا مسلمان ہو یا کافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ایک گلی میں تشریف فرما تھے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو دور سے ایک جنازہ آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ جب کھڑے ہوئے اور جنازہ قریب آیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ جنازہ تو ایک یہودی عورت کا ہے، کسی مسلمان کا نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کیا یہ انسانی جان نہیں ہے؟ یہ بھی تو ایک جان ہے، انسان ہے، کیا ہوا میرا کلمہ نہیں پڑھا ہے، یہودی، اور یہودی بھی عورت ہے۔ مردانہ شاونزم کے معاشرے میں عورتوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی جی، مکہ اور مدینہ کی سوسائٹی میں عورتوں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک عورت اور وہ بھی یہودی، اس کا جنازہ گزرتا ہے، حضور انسانی بنیادوں پر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوسائٹی اور بستی تو یہ ہوتی ہے، المدینہ تو یہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اجتماعی حقوق ہیں ہمارے، سب سے پہلے انسانی حق ہے کہ وہ انسان ہے، پھر اسلامی حق ہے، پھر برادری کا حق ہے، خونی رشتے کا حق ہے، اپنے خاندان اپنے گھر کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ،
بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے باہر سب کے سامنے بڑی تعریفیں ہوں، لوگ کہیں بڑا اچھا بڑا بیبا آدمی ہے، اور گھر میں داخل ہو کر ڈنڈا برسائے، غصے سے پاگل ہو جائے، ہاں جی، بیوی سے لڑے، بچوں سے لڑے، رشتہ داروں سے لڑے، تو ایسے آدمی کا کیا اعتبار ہے؟ اجتماعی حقوق کی ادائیگی کا کام کیا ہے، بستی اسے کہتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث، قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو تم پر لازمی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، علیکم انفسکم، اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو تو دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اب اس آیت سے لوگ یہ مطلب سمجھ سکتے تھے کہ بھئی تم اپنا اپنا کام کرو، باقی کوئی برا ہے تو برا رہنے دو، کوئی بات نہیں، اس کی برائی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بظاہر اس آیت کا یہ مطلب آج بھی بیان کیا جاتا ہے، تو اپنی نبیڑ تینوں کسے نال کی جی، تو اپنے آپ ٹھیک ہو جا، باقیوں کا کیا ہے؟ تو نے ٹھیکہ اٹھایا، وہ اگر برا ہے، وہ اگر شرابی ہے، وہ اگر زانی ہے، وہ چور ہے، تو ان کے بارے میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ عام طور پر یہ تصور ہے، اور اس آیت سے غلط طور پر یہ مطلب نکالا جاتا ہے کہ علیکم انفسکم، تم پر اپنے نفسوں اور اپنے جان کی ذمہ داری ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے، خلیفۃ المومنین، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آنے والے صدیق اکبر، فرماتے ہیں تم یہ آیت پڑھتے ہو، سن لو اس کی تشریح میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ کہ ان الناس اذا رأوا ظالما، کہ لوگ جب کسی ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں، فلم یاخذوا علی یدیہ، اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، ظلم سے نہ روکیں، بلکہ ظالم کے ساتھ تعاون کریں، خاموش رہیں کہ چلو جی دوسرے کی پٹائی ہو رہی ہے نا، اسے ذلیل کیا ہے نا، تو ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوشکا، قریب ہے، بالکل قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل کر دے، ان یعمہم العقاب، پوری بستی کو، نیک بھی برا بھی اچھے بھی، سارے کے سارے ملیا میٹ کر دے، قریب ہے کہ اللہ پاک پوری بستی کو تباہ کر دے۔ اور اسی سلسلے میں ایک روایت امام بخاری لائے کہ اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ وہ فلانی بستی بڑی خراب ہو گئی ہے، وہ آبادی بڑے ظالم، بستی کو پکڑو، الٹ دو۔ فرشتے نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ وہاں تو ایک بڑا ہی نیک اور بیبا بندہ ہے، ہر وقت تیری تسبیح پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، پتہ نہیں ہر وقت ذکر اذکار میں لگا رہتا ہے، اس نے تو اپنا ایک عبادت خانہ بنایا ہوا ہے، اس زمانے میں صومعہ ہوتا تھا عیسائیوں کا، تو وہ تو بہت نیک آدمی ہے، بڑی عبادتیں کرتا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ باقی ساری بستی تو ظالم ہے، اسے تو تباہ کرنا چاہیے، لیکن وہ جو تیرا ماننے والا ہے اس کو کیا کریں؟ اللہ میاں نے کہا اس کو بھی الٹا دو ساتھ ہی، اس کا جرم یہ ہے کہ اس کی بستی میں ظلم ہو رہا ہے اور وہ ان ظالموں کا ہاتھ نہیں پکڑتا، ان کا راستہ نہیں روکتا،
اس کو اس ظلم کی جتنی بھی تگ و تاز ہو رہی ہے اس کے خلاف کوئی نفرت ہی نہیں ہے، کوئی مزاحمت ہی نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی برائی ہوتے دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، تمہارے پاس طاقت ہے اور قوت ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑو۔ اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تو اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ یعنی ظالم ظلم کر رہا ہو تو اس کے ظلم میں مدد کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، ظالم ظلم کر رہا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑنا کہ وہ ظلم نہ کرے۔ وہی بات اس حدیث میں کہی کہ اگر لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، اس کے خلاف کوئی بات بھی نہ کریں تو پوری بستی پر عذاب آئے عمومی طور۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ نیک آدمی جو بڑی عبادتیں کرتا ہے اس عبادت کا کیا فائدہ؟ جی، سچی خدا پرستی کے نتیجے میں، اللہ کو صحیح طور پر ماننے کے نتیجے میں اسے تو انسانیت دوست ہونا چاہیے تھا۔ انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے اور یہ نمازیں پڑھنے میں لگا ہوا ہے، تسبیحاں گھما رہا ہے۔ اس کی نمازیں اس کے منہ پر مارو اور بستی پوری الٹ دو اور اس نیک آدمی کو بھی اسی کے اندر ملیا میٹ کرو۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا اگر کوئی منکر اور غلط بات دیکھ رہے ہو، من رعا منکم منکرن، جس نے تم میں سے کسی نے کوئی منکر غلط بات ہوتے دیکھی تو اس کو ہاتھ سے پکڑو، اور اگر ہاتھ کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، کمزوری ہے، تو پھر کم از کم زبان سے کہو کہ تو نے یہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ ہاتھ سے نہیں ہے بیدی ہی، یہ نہیں ہے تو بلسانی ہی، زبان سے تو کہے، احتجاج تو ریکارڈ کرائے کہ تم زیادتی کر رہے ہو اس مظلوم کے ساتھ، اس کا حق چھین رہے ہو۔ اور اگر زبان سے بولنے پر بھی تمہیں خطرہ ہے کہ یہ تمہاری جان لے لے گا، خطرہ جان لینے کا ہو تو پھر ہے، تو پھر کم از کم دل سے تو اس سے نفرت رکھو۔ جی، فبقلبہ، پھر کیا ہے، کم از کم دل سے تو اس کی مزاحمت کرو۔ اور اگر دل بھی تمہارا ساتھ ہی ہے، زبان بھی ساتھ ہی ہے، ہاتھ بھی ساتھ ہی ہے، تو پھر تو کیا ہے، سوائے تباہی بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اجتماعیت یعنی بستی کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی قانون قرآن حکیم نے ان تمام آیات میں جہاں لفظ القریہ استعمال کیا یا قریتن استعمال کیا، بستی والے یا بستی بسانے والے، اجتماعیت جو بھی ہے اس اجتماعیت کے اصولوں میں سے یہ بات۔ اور یہ آیت جو بھی خطبے میں تلاوت کی تھی، اس سے پہلے اللہ پاک نے ایک سوال کیا ہے، فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، کیوں نہیں وہ لوگ جو کسی بستی اور سوسائٹی کے عقل مند تھے، اولو بقیۃ، جن کے پاس دماغ میں کچھ نہ کچھ عقل تھی، پچھلی بستیوں، قرنوں اور زمانوں میں جن کے پاس عقل تھی، کیوں نہیں انہوں نے روکا فساد فی الارض سے، ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین میں فساد مچاتے پھر رہے ہیں، چور، ڈاکو، قاتل، لٹیرے، سیاستدان ہوں، کوئی عدلیہ کے بندے ہوں، انتظامیہ کے آدمی ہوں، سوسائٹی کے چودھری اور وڈیرے ہوں، وہ فساد مچائیں تو کیوں عقل مندوں نے انہیں نہیں روکا؟ سوال کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا دیکھو ہم بستیاں تبھی تباہ کرتے ہیں
کہ جب وہ لوگ ظالم ہوتے ہیں، وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، ہم بستیوں کو تباہ و برباد اس وقت کرتے ہیں جب وہ ظالم ہوتے ہیں۔ اور ظلم کی تشریح بھی مفسرین نے کی ہے، شرک اور کفر بھی داخل ہے اس ظلم میں، اور اس ظلم میں خاص طور پر وہ ظلم جو انسانوں پر ہوتا ہے، کم تولنا، کم ناپنا، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنا، اس کی محنت لوٹ لینا، چوری کرنا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں مزید وضاحت کی ہے کہ خالی کفر و شرک پر اللہ عذاب نہیں ڈالتا دنیا میں، تبھی عذاب آتا ہے کہ جب وہ انسانی حقوق توڑتے ہیں۔ مثلاً قوم شعیب پر عذاب آیا ہے اس لیے کہ انہوں نے کم تولنا اور کم ناپنا کا کام کیا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے جب انہیں روکا تو بجائے بات ماننے کے وہ کہتے ہیں یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا، اے شعیب تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جی، سرمایہ پرست کو کیسے بات سمجھ میں آتی ہے؟ ظالم ہے، متکبر، تو اللہ نے پوری بستی تباہ و برباد کر دی۔ خالی کفر پر کفر کی سزا اللہ میاں آخرت میں دے گا، ورنہ تو دنیا میں کسی مشرک اور کافر کو اللہ زندہ ہی نہ چھوڑتا۔ دنیا میں کافر مشرک کو بھی روٹی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، بلکہ زیادہ رزق دے دیتا ہے امتحان لینے کے لیے کہ شاید توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کفر دنیا میں عذاب کا سبب نہیں ہوتا، یاد رکھو، ظلم ہوتا ہے جو انسانیت پر کرتا ہے انسان، اس کا حق چھینتا ہے۔ تو اجتماعیت بستی کے حوالے سے ایک باقاعدہ قرآن حکیم ایک بیانیہ دے رہا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، ایک سوسائٹی کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسے بستی کہا جاتا ہے، اور اگر بستی ایسا کام نہ کرے تو اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ بستیاں کوئی آسانی سے بس جاتی ہیں۔ شاعر کا جملہ ہے، ایک مصرع ہے، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ کوئی دادا پردادا شروع کرتا ہے کام، پھر اس کی نسل در نسل در نسل بنتے بنتے کہیں جا کر بستی بستی ہے، کئی نسلیں صدیاں لگ جاتی ہیں آبادیوں کو بنانے میں، اور اگر کوئی ظالم اس بستی کو ملیا میٹ کر دے، بھوکا مار دے، بد امنی میں مبتلا کر دے، قتل کر دے، تو اس نے تو بستی کو کھیل بنا لیا، اس نے تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس لیے قرآن حکیم نے 85 جگہ پر ظالم بستیوں سے انتقام لینے کا تذکرہ کیا۔ اب یہ تو قرآنی تعلیمات تھی، اس کی اساس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں وہ عالمی نظام قائم کیا جس سے بستیاں اور شہر ترقی یافتہ بنے، امن کے گہوارے بنے، معاشی خوشحالی پیدا ہوئی خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور مسلمانوں کے اگلے 1200 سالہ دور میں، خواہ خلفائے بنو امیہ ہوں یا بنو عباس ہوں یا بنو عثمان ہوں، مسلمانوں کا عدالتی نظام، مسلمانوں کا سیاسی نظام، مسلمانوں کا معاشی نظام، مسلمانوں کا معاشرتی نظام نے بستیوں کو تحفظ دیا ہے، باقی رکھا ہے، تباہ و برباد نہیں کیا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، اس بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے آنے سے پہلے کیا حالت تھی، اور اسلام نے آ کر اس ہندوستان کو، بر عظیم پاک و ہند کو کیا شناخت دی۔ یہ ایران جو ظالم کسریٰ کے ماتحت تھا، اسلام آیا تو تمام ایرانی نسلوں اور قوموں کو تحفظ فراہم کیا، عزت دی، حتیٰ کہ ایک آتش پرست کو بھی، ایک یہودی کو بھی، ایک عیسائی کو بھی، پورا یورپ، پورا افریقہ، عربوں کی نہ ان سے زبان ملتی تھی، نہ نسلی ہم آہنگی تھی،
اور جب وہ علاقے فتح ہوئے تو ان میں سے ابھی کوئی مسلمان بھی نہیں تھے۔ ہندوستان میں تو مسلمانوں کی حکومت میں 60-70% غیر مسلم ہندو تھے، لیکن اس بستی کی حفاظت کر کے اس کو ایک تہذیب دی، ایک ثقافت دی، ایک امن و امان کا نظام دیا، ایک عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ امرتسر کے قریب ایک بستی میں ایک ہندو خاندان کی لڑکی پر گورنر لاہور اور امرتسر کی بری نگاہ پڑی اور اس نے زبردستی شادی کرنے کی کوشش کی۔ اس کی اطلاع جب جہانگیر کو ملتی ہے تو رات کو گھوڑے بدلتا ہوا، اگلے دن شادی کا موقع تھا، گورنر صاحب شادی کرنے کے لیے دلہا بن کر وہاں پہنچ رہے تھے، جہانگیر اکیلا ساری رات گھوڑے بدلتا ہوا دلی سے امرتسر پہنچتا ہے اور عین نکاح کی تقریب پر آ کر گورنر کو گرفتار کر لیتا ہے۔ تمہاری مجال کہ تم زبردستی کسی، اور وہ بھی غیر مسلم خاتون، تم نے اس کو بے یار و مددگار سمجھ لیا، گورنر کو گرفتار کر لیتا ہے۔ یہ وہ عدل و انصاف، زنجیر عدل لٹکائی اس نے اپنے محل کے باہر کہ، اور اس کی گھنٹی اس کے بیڈ روم میں تھی۔ زنجیر عدل کا مطلب ہی یہ تھا کہ کوئی سائل، کیونکہ دربان درمیان میں ہوتے ہیں نا، وہ اپنی رشوت خوری کے چکر میں ہوتے ہیں، بادشاہ تک کیسے پہنچے گا؟ تو باہر عام گیٹ سے باہر زنجیر کھینچ دو تو گھنٹی بجے گی تو بادشاہ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی مظلوم گیٹ کے باہر آیا ہے۔ عدل و انصاف کا نظام بنایا۔ یہ ہندوستان مسلمانوں کی آمد سے پہلے زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی اپنی پوری کفالت نہیں کر سکتا تھا یہاں کے تمام لوگوں، اور جب مسلمانوں سے انگریزوں نے حکومت چھینی ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق کل دنیا کا 25% اس ہندوستان میں تھا، خوشحال ترین، مالدار ترین، اور ایسا امن و امان کا پنچایتی نظام ہر گاؤں دیہات میں تھا کہ اس گاؤں کا ہر آدمی، خواہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس پنچایتی نظام کے تحت اپنے فیصلے خود، اور اپنے جو چور ڈاکو ہیں ان کے خلاف اقدام کرنے کی طاقت اور قوت تھی ان کے اندر۔ خود انگریز پینڈرل مون لکھتا ہے، جو اس بھاولپور کا چیف کمشنر رہا ہے، کہ مسلمانوں کے نظام عدالت میں عدالت وہیں اس گاؤں میں لگ گئی، اور عدالت جب گاؤں میں لگتی ہے اور تفتیش کی جائے کہ یہ بندہ مر گیا، کیوں مرا، گواہیاں دو، تو بستی والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اصل قاتل کون ہے، بلکہ وکیل کو بھی بتا دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم تو میں نے بچانا ہے، پیسے 10 کے مل جائے یا جج خرید لیں گے جی۔ تو وہیں پر وہ پینڈرل مون لکھتا ہے کہ وہیں پر 3-4 دنوں میں سماعت کر کے فیصلہ اور فوراً عمل درآمد۔ مسلمانوں ہی کا بنایا ہوا وہ نظام ہے جو آج ریونیو ریکارڈ کا حصہ ہے، حتیٰ کہ اس موضع کی کوئی زمین کا انتقال بھی ہوتا تھا تو جلسہ عام میں کوئی ریونیو افسر جلسہ عام کے بغیر انتقال نہیں کر سکتا، ساری پبلک جمع ہو گئی، موضع کے لوگ آئیں گے، ہاں جی، ان کو اکٹھا کیا جاتا تھا کہ فلانے نے زمین بیچی ہے، فلانے نے خریدی، جھگڑا ہی کوئی نہیں، کسی کو اعتراض ہے تو ابھی بات کرو، شفا کرنا ہے، کسی نے پڑوسی کو کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ، ساری دنیا کو پتہ چلے۔ یہاں انگریزوں نے جو ظالمانہ نظام بنایا وہ یہ کہ ہے تو لکھا ہوا جلسہ عام، لیکن جناب تحصیلدار صاحب، اے سی صاحب کے بند کمرے میں 2 بندے بیٹھ کر کیا ہے جی جلسہ عام منعقد ہوا اور فلانے نے فلانے کو زمین بیچی، اور بیچنے والا لینے والا کہتا ہے جی فلانے کو پتہ نہ چل رہا، کہیں تھے شفا نہ کر دے جی، شفے کے ڈر سے پیسے دے کر انتقال، جلسہ عام کہاں رہ گیا؟ اجتماعی نظام میں جلسہ عام تھا، لیکن اس ظلم کے نظام نے اسے ختم کر دیا۔
مسلمانوں کی بستی بسانے کے طور طریقے جو قرآن نے بیان کیے تھے دنیا بھر میں اپلائی کیے، افریقہ کے ساحلوں تک، ادھر بحر الکاہل تک، قریہ، بستی، مدینہ، شہر، تمدن، تہذیب، اجتماعیت قرآنی اصولوں پر قائم کی گئی۔ عدالتی نظام بھی، سیاسی نظام بھی، معاشی نظام بھی جی۔ لیکن آپ جب غلام ہوئے اور انگریز سامراج نے اس بر عظیم پاک و ہند پر قبضہ کیا تو بستی بسانے کا وہ اصول فنا کی گھاٹ اتار دیا۔ خود ایک امریکی تاریخ دان کہتا ہے کہ دنیا میں جو سفاکانہ قتل عام انسانیت کا ہوا ہے وہ بر عظیم پاک و ہند میں برطانوی تسلط کے زمانے میں اس کے اعداد و شمار کے مطابق 2,66,00,000 انسان قتل کر دیے گئے۔ کبھی اتنا بڑا قتل عام نہیں ہوا۔ اور جو باقی بچ گئے ان کے اوپر ظالمانہ ٹیکس کا نظام، عدالتی نظام، سیاسی نظام، بیوروکریٹک سسٹم، ظلم کی پولیس، ظلم کا پورا ڈھانچہ تشکیل دے کر غلام بنا دیا۔ بستی بسنے کے بنیادی اساسی اصول تباہ و برباد، انسانیت کی کوئی عزت نہیں رہی۔ غلاموں والا سلوک ان کروڑوں انسانوں کے ساتھ کیا گیا۔ کیوں؟ کہ قرآنی اصول نظر انداز کر دیے، اس کی جگہ پر فساد مچانے والے، فساد فی الارض والا نظام قائم ہو گیا، اور 200 سال آپ کے اس بر عظیم پاک و ہند پر برطانوی سامراج کا یہ نظام رہا۔ 10 نسلیں کم از کم گزری ہیں، غلامی در غلامی در غلامی، نسلوں میں سرایت کر گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 75 سال پہلے آپ نے بظاہر آزادی تو حاصل کر لی، وہ گورے یہاں سے چلے گئے، یہ کالے انگریز 75 سال سے تم لوگوں نے مسلط کر رکھے، جو تم پر قرضے مسلط کرتے ہیں، بھوک مسلط کرتے ہیں، بد امنی پیدا کرتے ہیں، خوف کرتے ہیں۔ اگر خود حکومتی اتھارٹیز انسان کو خوف زدہ رکھے، جس کی ذمہ داری لوگوں کو امن دینے کی ہے، تو وہ سوسائٹی ترقی کیسے کرے گی؟ آپ کا عدالتی نظام، آپ کا ریونیو سسٹم، ظالمانہ ٹیکسیشن کا، آپ کا انتظامی ڈھانچہ، آپ کی سیاسی پارٹیاں اور ان کے وڈیرے اور سردار عورتوں بچوں کو اغوا کر کے نجی جیلوں میں رکھتے ہیں، افشا ہونے کا ڈر ہو تو مار کر کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ تو ایک آدھ واقعہ تمہارے سامنے آتا ہے، ورنہ تو ظالم لوگ کس طریقے سے انسانیت کی توہین کر رہے ہیں۔ قرضے مسلط کر دیے، بد امنی پیدا کی اس نظام نے۔ اب نام اسلام کا لگا دیا تو اسلامی ٹچ سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ تو سیاسی مفاد کے لیے، کوئی اسلامی پارٹی، اسلامی جماعت، اسلامی ملک، اسلامی یونیورسٹی، اسلامی فلاں، یہ کیا ہوا؟ انسانی بھی ہے یا نہیں؟ بستی بسانے کے اصول پر بھی ہے کہ نہیں؟ قرآنی تعلیمات کے مطابق بھی ہے یا نہیں؟ پہلے بجٹ میں فروری 1948 میں آپ کے وزیر خزانہ نے پہلا بجٹ پیش کیا تھا تو 10 کروڑ پاؤنڈ کا خسارہ تھا۔ آج 75 سالوں میں ہر سال بڑھتے ہوئے خسارے کے ساتھ آج آپ کا 50 کھرب کا خسارہ ہے۔ تو بھوک نہیں آئے گی، افلاس نہیں پیدا ہو، اور پھر 80-90% عوام بھوک کی حالت میں، خوف کی حالت میں ایک بستی میں نہیں رہ رہے، کسی اجتماعیت کا حصہ نہیں ہے، بھیڑ بکریاں بنا دی۔ اور وہ جو حکمران اشرافیہ ہے اس کے عللے تللے نہیں ختم ہوتے، اس کی لوٹ مار نہیں ہوتی۔ اقوام متحدہ کی ایک بین الاقوامی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق یہاں کی اشرافیہ 17.4 ارب ٹیکس
تمہارے کھا جاتی ہے، سبسڈیز انہیں دی جاتی ہیں، تمہارے پیسے۔ اشرافیہ موٹی ہے، مالدار ہے، پیسے والی ہے، جبکہ وہ پہلے بھوکے ننگے تھے، سیاست میں آنے سے پہلے ٹکے کی حیثیت نہیں تھی، اور آج وہ ارب پتی اور کھرب پتی ہو گیا، اور عوام بھوکے ننگے، قرضہ چڑھ گیا ملک۔ تو یہ لوٹ مار کیوں؟ یہ تو وہی ہے جو مکے کے نظام میں تھی، وہی ہے جو ان ظالم بستیوں کا معاملہ تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے مہلت دی ہے، حالانکہ وہ ظالم تھی، لیکن جب وہ باز نہیں آئے اس مہلت سے تو پھر ہم نے پکڑ لیا۔ آج ہمارے زوال کا سبب یہ پارٹیاں نہیں ہیں، ہمیں ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے کہ یہ پارٹی رہے گی تو ظلم رہے گا، میری پارٹی آ گئی تو سب کچھ ہوگا۔ 75 سالوں سے کون سی پارٹی ہے جو اقتدار میں نہیں رہی؟ ہر ایک نے اپنی اپنی باریاں لی ہیں، ہر ایک نے یہاں پر حکومت کی ہے، نتیجہ کیا ہے؟ ڈاک کے 3 پات وہی کا وہی، بلکہ ہر آنے والی پارٹی پہلے سے زیادہ بدتر حالات پیدا کر دیتی ہے، جی تباہی پیدا کر دیتی ہے۔ اب اس وقت رولنگ پارٹیاں آپ کی 14 ہیں، ایک پارٹی پہلے تھی اور اب 13 اقتدار میں۔ ان 14 پارٹیوں کا رزلٹ کیا ہے؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، یہ سب ظالم قرآن کے نقطۂ نظر سے فساد فی الارض میں شریک، قرضے چڑھانے میں، ملک کو غریب کرنے میں، عوام کو ذلیل کرنے میں، عزت نفس سے محروم کرنے میں، یہ بستی کے اصول پر نہیں۔ قرآن پکار کر کہتا ہے مسلمان کو کہ وہ سوچے اور سمجھے، اپنے ملک کو ایک بستی بنائے، اور بستی تب بنتی ہے جب ہر فرد کو شہری حقوق حاصل ہو، اور جب شہری حقوق حاصل ہوتے ہیں تو اس کی جان کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری، اس کے مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری، اس کی عزت کا تحفظ حکومت۔ 3 حقوق اللہ نے بیان کیے ہر انسان کی، جان، مال، عزت، آبرو۔ آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ خبردار، تمہاری جان اور خون بھی محترم ہے، تمہارا مال جو محنت مشقت سے تم نے کمایا، اور تمہاری عزت بھی محترم۔ انگریز سامراج نے اپنے 200 سالہ غلامی کے اس نظام میں ہمیں ان تینوں حقوق شہریت سے محروم کر دیا۔ آج ریاست ہماری جان کے تحفظ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی، چور ڈاکو دندناتے پھرتے، جس کو چاہے قتل کر دے۔ اچھا جی مقدمہ ہو گیا، قتل ہو گیا، جاؤ جی کہے گی عدالت جاؤ۔ دنیا کا کون سا ملک ہے کہ انسانی جان، مال، عزت، آبرو پر حملہ ہو اور ریاست اس کا تحفظ نہ کرے؟ یہ واحد ملک یعنی بر عظیم پاک و ہند کے یہ ملک ہیں جہاں ابھی تک وہ غلامی کا نظام چل رہا ہے۔ آپ کی ملکیت زمین ہے، کسی وڈیرے چودھری نے قبضہ کر لیا تو ریاست آپ کی مدد نہیں کرتی، حالانکہ ریاستی ریکارڈ کے مطابق آپ مالک ہیں اس کے۔ آپ کو کہتے ہیں عدالت میں مقدمہ کرو، اور عدالت کا مقدمہ ماشاءاللہ 100 سال تک حل نہیں ہوتا، حل بھی ہو جائے تو پھر اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک اور مقدمہ دائر کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ دنیا بھر میں جہاں بھی عدالتی نظام ہے، بلکہ حکومتی نظام ہے، حکومت کی ذمہ داری، اس لیے ان کی عدالتوں میں مقدمے نہیں ہوتے۔ سرکاری ریکارڈ دیکھے گی حکومت اور دیکھے گی کہ دوسرے نے ناجائز قبضہ کر رکھا، پولیس آئے گی اسی وقت قبضہ چھڑائے گی، کیونکہ شہری ہے نا۔ آپ کے شہری کو قتل کر دو، مار دو، ختم کر دو، حتیٰ کہ اس شہری کے یہ حق بھی نہیں ہے امریکہ مانگے کہ اس کو ہمیں دے دو تو ماشاءاللہ آپ کے صدر وزیر اعظم کہتے ہیں ہم نے اتنے ڈالروں کے بدلے میں اپنے شہری دے دیے۔ جی کوئی خاتون ہو یا کوئی بندہ ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ اس کو شہری حق حاصل نہیں ہے، آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔
آپ بتلائیے اس وقت آپ کا مالیاتی ریکارڈ، ریونیو ریکارڈ جسے کہا جاتا ہے، یہ صرف ٹیکس کلیکشن کے لیے ہے، یہ حق ملکیت نہیں ہے۔ جو آپ سے ٹیکس بنتا ہے وہ لے سکیں، بس اس ملکیت کے تحفظ کے لیے حکومت آپ کو کچھ، حالانکہ زمین کی خرید و فروخت پر، رجسٹریشن پر ہم سے فیس لیتی ہے، لیکن ہماری زمین کے تحفظ کے لیے کوئی کام نہیں کرتی جی، اس لیے کہ ہمارے پاس شہری حقوق نہیں، بستی کے بسنے کے اصول نہیں ہیں، ہمیں اس بستی کا شہری نہیں سمجھا جاتا، ہمیں محکوم بنا دیا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم جو شعور دیتا ہے ریاست کا، شہریت کا، ایک بستی میں بسنے والے فرد کا، جب تک ایک مسلمان اپنا یہ اجتماعی شعور اور حق استعمال نہیں کرتا تو قرآن کہتا ہے کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کے نتیجے میں اس پر بھوک کا عذاب اور اس پر خوف کا عذاب مسلط رہے جی۔ آج ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے اور اپنے حقوق شہریت کو پہچاننے اور حقوق شہریت کی بنیاد پر جو فریضہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھو تو اس کا ہاتھ پکڑو، اگر نہیں پکڑو گے تو تم تمام پر عذاب مسلط ہو جائے گا۔ آج ہمیں اس غلط رویے سے توبہ کرنے اور قرآن حکیم کے جو بنیادی اساسی اصول، قرآن حکیم نے جو معیارات قائم کیے ہیں کسی مملکت اور ریاست کے، اس کا شعور حاصل کرنا اور اس کے لیے کردار ادا کرنا ہے، تبھی ہم سچے پکے مسلمان بنیں گے نا۔ نماز روزے میں تو مسلمان ہوں اور اجتماعیت میں، سیاست میں، معاشرت میں، سوسائٹی میں، قومی نظام میں ہم کفر کے نظام کو چلائیں، غلامی کے دور کے نظام کو چلائیں، انگریزوں کے بنائے ہوئے سامراجی نظام کے اعلی کار بن کر رہیں، تو کیسے مسلمان؟ اسی کے بارے میں اللہ نے کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے پر عمل کرتے ہو، نماز پڑھنے کا حکم ہے نماز پڑھ لیتے ہو، روزہ رکھنے کا حکم ہے روزہ رکھ لیتے ہو، کوئی اور عبادت کرنے کا حکم ہے وہ کر لیتے ہو، وتکفرون ببعض، اور وہ اعمال جو انسانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت سے متعلق قرآن نے دیے ہیں اس پر کوئی عمل نہیں کرتے، تو اس کی سزا دنیا کی ذلت ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آج ہمیں اپنی سوسائٹی کی ذمہ داریوں کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، کردار ادا کرنا، یہ آج ہمارا فریضہ ہونا چاہیے، تاکہ کامل اور مکمل دین کا نظام فکر و عمل ہماری زندگی کا حصہ بنے اور دنیا کی عزت و افتخار اور وقار بھی حاصل کریں اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔